کو اس کے جیسا، اور اس کی اہلیہ پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کی اس کو عالم بنانے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔ امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اسٹیٹس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ، ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے، بہت کم، لیکن ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ میڈیا میں دیکھیے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، 8 سے 12ویں صدی میں، 8 to the 12th century، یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز، اندھیرا دور۔ اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے۔ اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے۔ یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے، انسانیت نہیں۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے آج سے، ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتی ہے ابن نفیس سے 600 سال پہلے۔
آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاوی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ۔ قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے، سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے، ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے۔ تو یہ آیت میں ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں۔ اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں۔ ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں، 1154 میں۔ لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا، اوپر تھا ساؤتھ پول، نیچے تھا نارتھ پول، بیچ میں تھا کعبہ۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا، ورلڈ میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی، سن 1154 میں۔ ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز، دو قسم کے نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز، ایک لکیر اوپر دو، پھر دوسری لکیر، جو بہت مشکل ہے لکھنا۔ ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کیے زیرو کو، عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز۔ جو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز، کیونکہ عربوں نے ایجاز کیا۔ ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاز کرا ہے، عربک نیومرلز۔ ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد، پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle۔ ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد۔ پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ الابتوسی۔ الابتوسی مسلمان تھا۔ میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں۔ ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے، ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی، مسلمان۔ کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹو۔ اس وقت جب گیلیلیو، ڈیسکارٹس، آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ، اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ۔ اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے، ان نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز۔ کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا۔ اصل میں جو تھے سائنٹسٹ اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے، ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے، الابتوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے، الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ کئی سال پہلے 3 بھائی تھے،
محمد، احمد اور حسن شاکر، یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا، اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے، دی ارتھ از فلیٹ. اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا، جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے، انگریز ہے. گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. اس نے الکوہول کو، پہلا شخص جس نے الکوہول کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہول جو لفظ ہے انگریزی، وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ، مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہول، عربی لفظ سے. گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک تاریخ کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے، ان نے 2 کتاب لکھی، اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، جو بہت فیمس فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام، ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹیفک ہسٹری کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے، اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا، ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا، جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے، اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے. آج کا ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں، اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے، دین الحق سے، اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. اور تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈبیٹنگ میں بہت ماہر تھا، میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. تو اللہ نے مجھے فن دیا ڈبیٹنگ کا. کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا
کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو، مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا، تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. $10,20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے، 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں. تو چونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی، میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے، صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی، جسے اردو میں کہتے سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد چونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے، میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں، میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ، کینیڈا، یو کے، سنگاپور، ملیشیا، سعودی، یو اے ای، آسٹریلیا، الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا، اور ہمارا مشن بن جائے گا 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا، مینجمنٹ سے گفتگو کی، اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، یو ایس اے، یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے، یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے، اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو، اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول، اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے، شراب نہیں ملتی تھی، لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی، لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول.
تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینجمنٹ اسکول، اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول، مسلم لوگ ایسے جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے، لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو، اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا، ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے، 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ تھے، کچھ اسکولوں میں 5. اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں. ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت، جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے، ماشاءاللہ 2 پیریڈ. اور ان اسکولوں میں عربی زبان تھا، لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں 1 گریڈ ملے، لیکن صرف شوش بہت کم جانتے تھے. خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے. میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی، 3، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے. ہم تو ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں. میری بیوی، میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایجوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے. لیکن پھر میں اور میری اہلیہ نے سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے. کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، ساروں بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے. اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القری مکہ کے علماء سے. اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس سے ہمت ملی. اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے. تو میں نے میرے دوستوں سے، قریبوں سے فون پہ، چلو اسکول قائم کریں اسلامک. صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے. اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں نے چند دوستوں سے فون کیا، شروع کریں. جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی، ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے ہیں. اللہ کی مدد تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ.
10.5 साल पहले हमने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया और पहले साल सिर्फ 4 क्लासेस थे, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड। और मेरा नजरिया हमेशा था कि जो भी काम करो एक यूनिक काम करो। यूनिक मतलब हटके, अलग, या दुनिया में बेहतरीन काम। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी और मेरा नजरिया यही था कि 2 किस्म के काम करो। ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो और ऐसे काम करो जो हटके है। ये कहना जरूरी नहीं कि ये दोनों काम कुरान और हदीस की रोशनी में से होना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो या हटके, यूनिक। जो काम सब लोग कर रहे हैं वही मयार पे, आम मयार पे मैं भी करूं तो कुछ मजा नहीं। उसी नजरिए से 20 साल पहले सन 1991 में 1991 में हमने कायम किया इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जो हटके है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, ना ही ईसाईयत और इस्लाम के बारे में, लेकिन दिगर मज़ाहिब के बारे में ऐसा इदारा शुरू किया। और आज अल्लाह के फजल से हटके था, आज अल्लाह ने ऐसे मयार पे पहुंचाया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी नियत से 10.5 साल पहले हमने कायम किया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। और हमने चाहा, इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट बोलते ना सैंपल, और सैंपल के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है कि ये सैंपल सबसे बेहतरीन हो। और हमने सोचा ऐसा स्कूल कायम करे इसमें दीन और दुनिया की तालीम दोनों हो, लेकिन दोनों उम्दा हो। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा जब 10वीं और 12वीं से फारिग हो तो कम से कम एक आम आलिम जो मदरसे से फारिग होता है कम से कम उतना इल्म तो उसके पास हो, ये मेरी दुआ थी। और असरी तालीम में इंटरनेशनल लेवल पे उसका मयार हो, इस नियत से शुरू की। और हमने हम सर्वे करने लगे कि बाकी स्कूल का मयार क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और कोशिश करने लगे कि हम इन बाकी स्कूलों से बेहतर बने। तो पहले हमने तहकीक की कि आम स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो पता चला कि बम्बई शहर में, जो एक तालीम याफ्ता शहर है, आम स्कूलों में हर क्लास में तकरीबन 40 से 50 बच्चे होते हैं एक अच्छे मयार के स्कूल में। बाकी स्कूलों में 60 बच्चे, 70 बच्चे, अच्छे मयार के स्कूल में 40 से 50 बच्चे, और 2 क्लास में 3 टीचर होते। तो तकरीबन अच्छे स्कूलों में हर 30 से 35 बच्चे के पीछे एक टीचर है, एक मुदर्रिस है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहती है कि हर 20 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स है यूके, यूएसए, कनाडा में, उनका स्टैटिस्टिक्स है हर 10 से 12 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम स्कूल कायम करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर। अगर दुनिया का ऊंचा मयार 10 से 12 है, हम शुरू करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर, चाहे कितना भी खर्चा हो। और शुरू किया हमने स्कूल। आम जो स्कूल हमारी है, नर्सरी शुरू होती है 8 बजे से लेकर 11:30 तक, जूनियर केजी 8 बजे से लेकर 1:20 तक, सीनियर केजी 8 बजे से 3:40 तक, और एक स्टैंडर्ड के बाद, पहली स्टैंडर्ड के बाद से लेकर 11वीं 12वीं तक 8 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे तक। आम स्कूलों से 2 घंटे ज्यादा है क्योंकि हम तालीम दोनों जहां का दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक होता है, मिड डे मील होता है, लंच होता है। ये 8 से 4:30 बजे तक हमारे स्कूल में 12 पीरियड है, 12 घंटियां हैं। एक पीरियड 35 मिनट का होता है, और 12 पीरियड में से 2 पीरियड आमतौर पे हर रोज
ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مارشل آرٹس، ٹیکوانڈو، کراٹے، سوئمنگ، کمپیوٹرز. تو 12 پیریڈ میں سے تقریباً 2 پیریڈ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مینس جو مین تعلیم کے علاوہ. اور ہمارے اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہم مارشل آرٹ سکھاتے ہیں، کراٹے، ٹیکوانڈو. جب بچہ 5ویں میں پہنچتا ہے لازم ہے کہ اسے بلیک بیلٹ بننا چاہیے 5ویں یا 6ٹھی میں. ایک دم ہی کمزور ہے تو 6ٹھی میں بلیک بیلٹ بنے گا، لیکن بلیک بیلٹ بننا فرض ہے. آج ہمارے اسکول میں 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے، 50 سے زیادہ لڑکیاں اور 50 سے زیادہ لڑکے بلیک بیلٹ. میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی اسکول میں جس سے 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے. بلیک بیلٹ مطلب آپ جانتے ہیں نا مارشل آرٹس میں وائٹ بیلٹ، یلو بیلٹ، بلو بیلٹ، گرین، براؤن، بلیک. بلیک سب سے اونچا ہے. 6 اسٹینڈرڈ کے اندر ہی بچے بنتے ہیں بلیک بیلٹ. سوئمنگ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے کمپلسری ہے، تیرنا بھی سنت ہے. کمپیوٹرز جو باقی 10 پیریڈ ہے، یہ 10 پیریڈ میں سے سینئر کے جی میں تقریباً 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 زبانوں میں مہارت پائے، انگلش اور عربی. بچے جب داخلہ لیتے نرسری میں، جب سیکھتے ہیں اے فور اللہ، بی فور بسم اللہ، ساتھ ساتھ سیکھتے من الف اسد، من با بیتن، من تا تفاح. عربی زبان تیسری سال سے سیکھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے عربی پہ مہارت ہوتی ہے. سینئر کے جی میں 11 پیریڈ ہوتے ہیں، 11 پیریڈ میں سے 1 پیریڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، باقی 10 پیریڈ میں سے 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے ہر روز. 4 پیریڈ تقریباً حفظ کے لیے اور 1.5 پیریڈ عربی پہ. بعد میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے تیسری تک کے تقریباً 4.5 پیریڈ عربی زبان میں، 5.5 انگریزی زبان میں. پھر 4تھی سے 8ویں تک کے تقریباً 4 پیریڈ، 3.5 پیریڈ عربی میں اور 6.5 پیریڈ انگریزی میں. اور 8ویں، 9ویں، 10ویں میں صرف 3 پیریڈ عربی میں اور باقی کے 8 پیریڈ انگریزی زبان میں. اور انگریزی زبان میں سے 1.5 پیریڈ ہر ہفتے ہوتا ہے انگلش میں اسلامک اسٹڈیز، تاکہ وہ غیروں میں دعوت کر سکے. یعنی عام کلاس کے اندر تقریباً 50% عربی ہوتا ہے، 50% انگریزی. یہ 50% انگریزی میں 20% ہوتا ہے، 20 سے 25% ہوتا ہے انگریزی میں اسلامک اسٹڈیز. اور جب ہم صرف 3 پیریڈ ہفتے میں عربی سکھائیں گے تو وہ طالب علم کو عربی پہ مہارت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم عربی زبان میں حدیث سکھاتے، عربی زبان میں تفسیر کراتے. نہیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی وہ اردو میں ہوتی ہے. امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی ہے انگریزی میں. ہمارے وہاں تفسیر ہوتی ہے عربی میں، حدیث ہوتی ہے عربی میں، توحید سکھاتے ہیں عربی میں، تاکہ اتنے عربی پیریڈز ہے تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو. ہمیں انگریزی پہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ صرف انگریزی کلاسز سے نہیں، ہم جغرافی بھی انگریزی میں پڑھتے، ہسٹری بھی انگریزی میں پڑھتے، میتھس بھی انگریزی میں پڑھتے اور سائنس بھی انگریزی میں پڑھتے. تو اس اسکول میں 2 زبانوں پہ اہم دیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور 3 زبان سکھاتے ہیں، ہندی، اردو اور مراٹھی. ہندی اور اردو 1 سے 7ویں تک کے، اور مراٹھی اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے، اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اور مراٹھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے.
تو ہم بچوں کو 5 زبان سکھاتے ہیں. مراٹھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک کے، لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں. تو بچہ جب نرسری میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، جب وہ تیسری چوتھی 5ویں میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے. جب 9ویں 10ویں تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے. تقریباً 80 سے 90% تک اکثر ہمارے طالب علم جو 9ویں اور 10ویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں. ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نرسری سے یفن القرآن جونیئر کے جی سے، اور سینئر کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ، کچھ حفظ بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم چند بچوں کو چنتے ہیں، تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ 1/3 بچوں کو ہم چنتے ہیں حفظ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹہ اسکول کے پہلے آؤ. 8 بجے آنے کے بجائے آپ 6:40 پر آؤ، 6:40 پہ آؤ، تاکہ آپ 1.25 گھنٹہ روز حفظ کر سکیں. تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم 1/3 بچے 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں، اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں. ہر روز صرف 5 لائن وہ پڑھتے ہیں اور پختگی سے یاد کرتے ہیں. اور پھر جو 5 لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 پیج چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے. تو ہر روز وہ 5 نئی لائن یاد کرتے ہیں. ایک قرآن کے پیج میں، حفظ کے قرآن میں 15 لائن ہوتے ہیں، تو 3 دن میں 1 پیج یاد کرتے ہیں. ہمارے اسکول کی 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعہ اور اتوار. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے، اکثر اسکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے، یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا؟ جمعہ کیونکہ اسلامک دن ہے، ہم چاہتے اسلامک اسکول میں ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے. لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے، لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے مند. بچہ جب چھٹی کے بعد اسکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے. سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے. ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں 2 بار تازہ ہوتا ہے، سنیچر کو اور منڈے کو اور پیر کو 2 بار. تو جو لوگ حفظ کے لیے چنے جاتے انہیں جمعہ کو یا اتوار کو، اکثر اتوار کو آتے، 8 بجے سے لے کے 1 بجے زیادہ آنے پڑتا ہے. اس طریقے سے ہر سال وہ 4 جز یاد کرتے ہیں، 4 جز. اور 2 سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی مئی میں، وہ اور 4 جز یاد کرتے. اس طریقے سے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حفظ کے لیے چنے گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں. 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ 4تھی میں ہو جاتے، کچھ بچے 6ٹھی میں، بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے. اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے. مراجعہ مطلب ریویژن. تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہے. ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے. جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں، 20 جماعتیں. تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں. اور ہمارے لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز، ان کی قرات، ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتے، اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے
دعا سن کے اتنے خوش ہوتے. شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث، فقہ، توحید سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ روز 1.5 دن ہم اسلامک اسٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں. اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر بچوں کو، ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں، جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں. یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے، اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی دنیاوی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے. ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے. ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو. ذاکر معیار نہیں ہے. یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا. اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی. ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے. ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا ہے، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے. 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں. تو ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوتی انہیں. خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو. یہ 1 دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں، اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی. ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ. تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ. وی پے دیم تھرو دا نوزز. ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے ہیں. یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، ٹھکنوں کے اوپر. اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری. جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی اسکول سے آئے. جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول، وہ سوچ میں پڑتے کون سی مسلم اسکول ہے. جب بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کریں. ہم ہمارے بچوں کو پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں. جونیئر KG سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک اسپیکنگ، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک اسپیکنگ. آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، اس کے تقریر کا جو میٹر ہے، جو وہ کہتا ہے تقریر میں، اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے. اگر ویٹیج ہے
جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں اس کا پرسنٹیج ہے 60%. 93%, 93% از پریزنٹیشن اسکلز. کس طریقے سے کہہ رہا ہے, کس طریقے سے اپنے آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے, اونچا کر رہا ہے, نیچا کر رہا ہے, کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے, کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے, کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, جیسچرز. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے 93%, 93% از پریزنٹیشن اسکلز. ہم بچوں کو جونیئر کے جی سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا. ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے. فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں, عربی انگلش میں دونوں. اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا, اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے, ہمارے بچے نے جس طریقے سے پرفارم کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا. سب بچوں نے پرفارم کیا, کمپیئرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں. اور کچھ اسکرپٹ تھے جس میں ہمارے بچوں 5 زبان میں بات کر رہے تھے, انگریزی, عربی, ہندی, اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو. یو کے سے, یو ایس اے سے, سعودی سے, یو اے سے, یمن سے, پاکستان سے, کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو, وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا, ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہمارے بچوں کو, ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ, یہ کائنات وجود میں کیسی آئی, تو پتہ لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں, 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے, ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی, جڑی ہوئی تھی, ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز, پلانٹس, سن, مون, دی ارتھ آن وچ وی لیو. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے. لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یری الذین کفروا, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما, کہ ہماری کائنات, یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنٹسٹ کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان, ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنٹسٹ جو 40 سال پہلے جو جانکاری حاصل کی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے ہیں. ہم سکھاتے بچوں کو جو واٹر سائیکل برنارڈ پیلیسی نے ہمیں سب سے پہلی بار دکھایا ہے سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے, پھر بھاپ بن کے جاتا ہے, بادل بنتا ہے, بادل سے اندرونی حصے میں جاتے ہیں, پھر بارش بہتی ہے, پھر سے یہ پانی بہتا ہے ندی میں اور اوشن میں. یہ چیز جو برنارڈ پیلیسی میں تقریباً 500 سال پہلے یا 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے, وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21,
سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے ہیں، کس طریقے سے پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا ہے، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے 300 سال پہلے کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہا ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ ایسے کئی مثال ہے کہ سورج کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے، لیکن جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ چاند ختم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا، قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی۔ اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتہ چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغت جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغت فصیح بات کر رہے۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گیا۔ جو بچے حافظ بنے ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتہ چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں۔ ہندی عرب ہندوستان کے مسلمان کو کہتے ہیں ہندی،
وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے بچوں جب عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے, جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے. جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے. آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کروں, جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے. کچھ ایکسیپشن ہے, جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں, پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے. ہمارے بچے ماشاء اللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں. اور اس ذریعے ہم نے جو اسکول قائم کیا, دینی اعتبار سے تو ماشاء اللہ کئی لوگ خوش ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستان تعلیم نہیں ہے, وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے, مسلمان کی نہیں ہے, وہ ہے یو کے کی. ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا, IGCSE کیمبرج. تو کل کون یہ نہیں کہہ سکتا ہے او یہ بچے جو ہے نا عصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے, ہندوستان سے, تو ہندوستان کو نیچا دیکھا جاتا ہے. او یہ مسلمان اسکول سے, انٹرنیشنل سلیبس کیمبرج بورڈ ایگزام لیتے ہیں یو کے والے لوگ, مغربی لوگ. تو وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے, اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے. صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے, تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے. اور میری خواہش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایگزام میں بھی اچھا کریں. تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بمبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے, صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لاکھ روپیہ, 42 lakhs. بیتالیس لاکھ روپیہ, 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں, اور ہمارے بچے کی ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد یعنی 5 مہینے پہلے جون میں اس سال اپیئر ہوئی IGCSE بورڈ ایگزام کے لیے. اور اس وقت بورڈ ایگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو نے ہماری لاج رکھ لی, کہ عصری تعلیم میں جو ہے یو کے بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا. دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو, اور اکثر بچوں کو کم از کم فرسٹ کلاس ملے, یہ میری دعا تھی. لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اور جبھی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جبھی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی. جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے, اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے دعا کی کہ ہر بچوں کو اچھے نمبر سے پاس کرانا, کیونکہ اکثر اسکول جب پہلی بار امتحان دیتے ہیں IGCSE کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا. جب ریزلٹس آئے
ہمارے پہلے اسکول کے بچوں کے، میں اس رزلٹ پہ یقین نہیں کرا، یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئی 5 سبجیکٹ میں سے اس کو 4 سبجیکٹ میں 100 میں سے 100% مارکس ملے۔ IGCSE انٹرنیشنل بورڈ، کیمبرج یونیورسٹی، UK بورڈ، 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں 100% مارکس، 100 میں سے 100۔ پورے دنیا میں کس کو بھی 100 میں سے 100 کے اوپر تو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری لڑکی جو ہمارے اسکول میں ہے اس کو 5 سبجیکٹ میں سے 2 سبجیکٹ میں سے 100 میں سے 100۔ پہلی بچی کو ملا 98% اوور آل، 98.7 راؤنڈ آف کرے تو 99%، دوسری بچی کو ملا 98% اوور آل۔ آپ سوچ سکتے کہ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس، 100 میں سے 100 مارکس، اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے، ایک مجاہبہ ہے، حجاب کرتی ہے، حافظ قرآن ہے، عربی زبان پہ مہارت رکھتی ہے، بلیک بیلٹ ہے، تیرنا جانتی ہے۔ ایک ہمارے عالم عبدالعادی عمری صاحب ہے، شیخ عبدالعادی عمری، وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ UK گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے ایگزام میں 100 میں سے 100% مارکس لے رہے۔ مسلم لڑکی حجاب پہن رہی ہے، نمازی ہے، عربی زبان پہ مہارت، حافظ قرآن، بلیک بیلٹ، تیرنا جانتی ہے، نمبر 1۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہیں ہی نہیں، کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ ہم جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گا۔ ہم صرف جد و جہد کر رہے، ورنہ ہماری حیثیت ہی نہیں۔ اور آج ماشاء اللہ جو خواب تھا میرا 20 سال پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اے مومنو اللہ میں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس نظریے سے ہم ایسا اسکول قائم کریں، لیکن ہمارے اسکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے۔ جب اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیس بھی بڑھانے لگے، اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیس بڑھاتے گئے، ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے۔ آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے۔ سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل، تو بمبئی شہر میں، جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپئے سال کا اور 12ویں میں 12 لاکھ روپئے وتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تقریباً 15 لاکھ سالانہ۔ ہماری فیس اتنی نہیں ہے، بٹ پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے، ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو، نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے، مذہبی بات کرتا ہے، میرے بچے کو آدھی تنخواہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے، 25% زیادہ دیں گے، آپ محنت سے کام کرو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ٹیچر
اتنے محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لیے آئے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد ہے. اور سب سے اہم اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو. کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ. جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہمارے جو بچے کے والدین ہیں